بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت مسلمہ کے عزیز دوستو السلام علیکم۔ میں ہوں مدثر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں امت مسلمہ چینل۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع بنی اسرائیل قوم کی نافرمانی پر ہے۔ بنی اسرائیل اللہ پاک کی ایسی نافرمان قوم تھی جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی اور پیغمبر بھیجے، مگر یہ قوم ایمان نہیں لائی اور اس قوم پر اللہ تعالیٰ کے عذاب مسلط ہوتے رہے، کبھی آسمانی عذاب کی صورت میں تو کبھی مختلف بادشاہوں کی صورت میں، جنہوں نے اس قوم کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ آج ہم بات کریں گے کہ کیسے بخت نصر بادشاہ نے قوم بنی اسرائیل پر حملہ کیا اور ارمیہ علیہ السلام نے کیسے بخت نصر بادشاہ کے دربار میں اللہ پاک کا پیغام پہنچایا۔ محترم عزیز دوستو، جب حضرت ارمیہ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا تو اس وقت ان میں بڑے بڑے حادثات رونما ہو چکے تھے اور وہ نافرمانیوں میں مبتلا ہو چکے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو بھی قتل کیا تھا۔ تو بخت نصر بادشاہ نے ان کو فتح کرنے کا ارادہ کیا اور اللہ پاک نے اس کے دل میں ان پر حملہ کرنے کی بات ڈال دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ان سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارمیہ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ مجھے قوم بنی اسرائیل کو ہلاک کر کے ان سے انتقام لینا ہے، لہذا آپ بیت المقدس میں ٹھہر جائیں، آپ کے پاس میری وحی اور حکم نازل ہوتا رہے گا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے، اپنے سر پر مٹی ڈال لی اور سجدے میں گر کر کہا، اے پروردگار، میں چاہتا ہوں کہ میری ماں مجھے جنم نہ دیتی، کیونکہ تو نے مجھے بنی اسرائیل کے انبیاء میں آخری بنایا ہے اور بیت المقدس کی بربادی اور بنی اسرائیل کی تباہی میری وجہ سے ہوگی۔ اللہ پاک نے فرمایا، اپنا سر سجدے سے اٹھا لو۔ آپ نے سر اٹھایا اور روتے ہوئے عرض کیا، اے اللہ، تو ان پر کس کو مسلط کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آگ کے پجاریوں کو جو میری سزا سے نہیں ڈریں گے اور نہ ہی میرے ثواب کی امید رکھیں گے۔ اے ارمیہ، کھڑا ہو اور میری وحی سن۔ میں تجھے تیری اور بنی اسرائیل کی خبر دیتا ہوں۔ میں نے تجھے پیدا کرنے سے پہلے ہی چن لیا، میں نے تجھے اس سے پہلے ہی مقدس کر دیا کہ میں تیری ماں کے رحم میں تیری تصویر بناتا اور تیری ماں کے پیٹ سے نکالنے سے پہلے ہی تجھے پاک کر دیا، تیرے بالغ ہونے سے پہلے تجھے خبردار کر دیا، جوانی کی عمر کو پہنچنے سے پہلے تجھے منتخب کر لیا اور اس عظمت والے کام کے لیے تجھے میں نے پسند کر لیا۔ بس بادشاہ کے پاس کھڑے ہو جاؤ اور اسے درست رکھو، اس کی رہنمائی کرو۔ تو آپ علیہ السلام بادشاہ کے ساتھ رہ کر اسے درست رہنمائی کرتے رہے۔ آپ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی رہی، حتیٰ کہ بڑے بڑے حادثات پیش آئے اور وہ ان چیزوں کو بھول گئے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے دشمن سخارب اور اس کے لشکروں سے نجات دی تھی۔ جب ارمیہ علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا اور انہوں نے اللہ کی وحی اور سزا سنی تو انہوں نے ان سب کے باوجود ان کی نافرمانی کی اور انہیں تنگ کرنا شروع کر دیا۔ کہنے لگے، تم جھوٹے ہو، تم نے اللہ پاک پر بہتان لگایا ہے۔ کیا تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی زمین مساجد کو اپنی کتاب و عبادت اور وحدانیت سے خالی چھوڑ دے گا؟ جب زمین میں اللہ تعالیٰ کا کوئی عبادت گزار، کوئی مسجد، کوئی کتاب نہیں رہے گی تو اس کی عبادت کون کرے گا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ تو نے اللہ کے ذمے بڑا بہتان لگایا ہے، نعوذ باللہ، تیرا دماغ خراب ہے۔ انہوں نے اسے پکڑا اور قید خانے میں بند کر دیا۔ بس اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات میں ان پر بخت نصر بادشاہ کو بھیج دیا اور وہ اپنے لشکروں کو لے کر ان پر حملہ آور ہونے کے لیے چلا اور ان کے علاقے میں اترا اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ گھروں میں گھس گئے۔ جب ان کے محاصرے کی مدت طویل ہو گئی تو انہوں نے ذلت کے ساتھ اپنے آپ کو دشمن کے حوالے کر دیا اور دروازے کھول دیے۔ دشمن کے لشکر گلی گلی اور کوچے کوچے آ گئے۔ پھر بخت نصر بادشاہ نے جہالت کا حکم دیا اور انہیں نافذ کر دیا اور ظالم بادشاہوں جیسا ان کے ساتھ سلوک کیا۔ ان میں سے کسی کو قتل کر دیا اور کسی کو قید کر لیا اور بوڑھے مردوں اور عورتوں کو چھوڑ دیا۔ پھر انہوں نے اپنے گھوڑوں کے ساتھ ان کی لاشوں کو رون دیا، بیت المقدس کو بھی شہید کر دیا، بچوں کو ہاند کر ساتھ لے گئے اور عورتوں کو سر بازار برہنہ کر دیا، لڑائی کے قابل لوگوں کو قتل کر دیا
مساجد کو گرا دیا اور تورات کے تمام نسخے جلا دیے۔ جب وہ فارغ ہو کر واپس جانے لگا تو اس نے تمام دولت لوٹ لی اور قیدیوں کو ہانک کر ساتھ لے گیا۔ جب بخت نصر بادشاہ نے یہ سب کچھ کر لیا تو اس سے کہا گیا ان کا ایک ساتھی بھی ان کو آنے والے اس قسم کے حالات سے ڈرایا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ تو ان کی لڑائی کے قابل افراد کو قتل کر دے گا، ان کے بچوں کو قید کر لے گا اور ان کی مساجد کو گرا دے گا، ان کے گرجا گھروں کو جلا دے گا۔ لیکن انہوں نے اس شخص کو جٹلایا اور اسے قید خانے میں ڈال دیا۔ بخت نصر کے حکم سے حضرت ارمیہ علیہ السلام کو قید خانے سے نکالا گیا اور ان سے پوچھا گیا کیا تو ان کو آنے والے حالات سے ڈراتا تھا؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں۔ بخت نصر بادشاہ نے پوچھا تجھے اس کا علم کیسے ہوا؟ انہوں نے جواب دیا اللہ پاک نے مجھے ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا تو انہوں نے میری بات نہ مانی۔ بخت نصر نے کہا کیا انہوں نے واقعی تجھے جٹلایا، تجھے مارا اور قید کر دیا؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں۔ اس نے کہا وہ قوم بڑی بری ہے جس نے اپنے نبی کو جٹلایا اور اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ اب کیا آپ میرے ساتھ مل سکتے ہیں؟ میں آپ کی عزت و تقریر کروں گا۔ اگر آپ پسند کریں میں آپ کو آپ کے علاقے میں چھوڑ آتا ہوں اور آپ کو ایمان دے دوں گا۔ ارمیہ علیہ السلام نے کہا میں اس وقت اللہ کی پناہ میں ہوں جب سے میں اس کی اطاعت اور فرما برداری سے خود نہیں نکلا، اور بنی اسرائیل اگر اس کی اطاعت سے الگ نہ ہوتے تو وہ تجھ سے نہ ڈرتے اور نہ کسی اور سے ڈرتے اور نہ ہی تو ان پر باری ثابت ہوتا۔ جب بخت نصر بادشاہ نے ارمیہ علیہ السلام کی گفتگو سنی تو انہیں چھوڑ دیا۔ ارمیہ علیہ السلام سرزمین ایلیا میں اپنی جگہ پر ٹھہر گئے۔ ظلم میں پسے بنی اسرائیل کے باقی لوگ ارمیہ علیہ السلام کے پاس جمع ہو گئے تو انہوں نے کہا یقیناً ہم نے بہت برا کیا ہے اور اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ آپ علیہ السلام اللہ پاک سے دعا کریں کہ وہ ہماری توبہ قبول کر لے۔ انہوں نے اپنے رب سے دعا کی تو اللہ پاک نے ان کی طرف وحی بھیجی میں ایسا نہیں کروں گا، اگر وہ توبہ کرنے میں سچے ہیں تو وہ تیرے ساتھ اس شہر میں مقیم ہو جائیں۔ جب حضرت ارمیہ علیہ السلام نے ان کو اللہ پاک کے حکم کی اطلاع دی تو وہ کہنے لگے ہم اس شہر میں کیسے آباد ہو سکتے ہیں، یہ تو تباہ و برباد ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ اس شہر کے باسیوں پر بہت ناراض ہوا ہے، پس انہوں نے وہاں ٹھہرنے سے انکار کر دیا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے اسے لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید اچھی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔